في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کی بدلنے کا. جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میری ہم مکتب عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آؤ بدلی پاکستان. آج سے 77 سال قبل ایک قوم ہم قدم ہم آواز ہو کر علامہ اقبال کی تصور اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور انتک محنت اور ہماری آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کی بدولت خدا دادی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا. قیام پاکستان کی بات ہم سمجھتی تھی کہ ہم آزاد ہو گئی ہے، یہ عام آدمی کی خیال تھی کہ اس ملک پاکستان میں ہم آزادی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف سیاستدانوں، وڈیروں، جاگیرداروں، بیوروکریٹس کے لیے ہی بنا ہے. یہاں غریب کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں. یہاں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ حکمرانوں کے کتوں اور گھوڑوں کے لیے مربی اور پیش قیمت خوراک بیرون ملک سے منگوائی جاتی ہے اور غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے اور غریب بھوک اور افلاس کی وجہ سے خود اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لیتا ہے. اور میں اپنے کاروں سے سنتا ہوں کہ ایک مقتول کی ماں کہہ کر اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہے کہ میری 2 جوان بیٹیوں کی زندگی کا خطرہ ہے. جناب صدر محفل، یہاں تعلیم کا دوہرا معیار ہے. امیر کی بچی بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور غریب کی بچی کے لیے اعلیٰ تعلیم تو درکنار بنیادی تعلیم کی سہولت بھی میسر نہیں ہے. حکمران اور شادی کا علاج بیرون ملک مہنگی ترین اسپتالوں میں ہوتا ہے اور غریب سرکاری اسپتالوں کے چکر لگاتی ہوئی اس کے دہلیز پر یوریا رگڑ رگڑ کر زندگی کی بازی ہار دیتا ہے. یہاں پانی کے ٹینکی کھلا گلاس اور مساجد میں رکھی جوتے محفوظ نہیں. سیاستدانوں کی مخالفت برائی مخالفت کی وجہ سے عام پاکستانی ذہنی اذیت کا شکار ہے. نام نہاد سیاستدانوں نے سادہ لوگ پاکستانی قوم سے جمہوریت کے نام پر اونٹ لے کر ملک کے خزانے کو بے دردی سے لوٹا ہے اور کرپشن کی وجہ سے آج ملک میں غربت اور افلاس ہے. پاکستان کی موجودہ حالات کی بنیادی وجہ علم اور عدل و انصاف کی کمی ہے. تاریخ شاہد ہے جہاں علم اور عدل و انصاف کی کمی ہوتی ہے وہاں نفرت عداوتیں پیدا ہوتی ہے، تعصب اور کدورتی پروان چلتی ہے، انتہا پسندی عدم برداشت اور فقاریت جنم لیتی ہے. لوڈ شیڈنگ، کرپشن، مہنگائی، دھرنے، لوٹ مار، دہشت گردی، بے روزگاری، عدم برداشت ان انتہا پسندی کے نظریات سے گرے پاکستان کی حالات کی ذمہ دار ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتی ہوئی اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ صرف گوگل نعروں سے نہیں. نیا پاکستان بنے گا اور نہیں پاکستان بدلے گا. اگر ہم پاکستان کو قائد پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ہماری سوچ بدلے گا تو پاکستان بدلے گا. اس ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور تمام درپیش مسائل کے حل کے لیے علم و عمل، عدل و انصاف کو فروغ دے کر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہوگی. ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہمیں باہمی نفرتی، سیاسی و مذہبی اختلاف بھلا کر ایک قوم ہو کر کام کرنا ہوگا. ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہوگا. سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا. یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی. میری پیاری بھائیوں، یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. جہاں میں چراغ نیا جلانا ہوگا. بدلنے سے ملتی ہے منزل نئی، بدلنے سے ملتی ہے منزل نئی. ہر دل میں ایک امید جگانا ہوگا. تھینک یو. السلام.